بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال تعالی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اوپر سب سے زیادہ جس ذات کے احسانات ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور انسان بنایا۔ جانور بناتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، معذور بنا دیتا تو بھی ہم کچھ نہ کر سکتے، اندھا کر دیتا، گونگا کر دیتا، بہرا کر دیتا، ٹانگوں سے معذور کر دیتا، کسی معذوری میں مبتلا کر دیتا، ساری زندگی ہم تڑپتے رہتے، بھگتتے رہتے، کچھ بھی نہ کر سکتے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں کہ جو خود پیشاب نہیں کر سکتے، خود پاخانہ نہیں کر سکتے، خود کھانا نہیں کھا سکتے، خود کپڑے نہیں بدل سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں کہ میں تبلیغ میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، دماغ سے بھی معذور ہے۔ میں ہاسپٹل سے فارغ ہوتا ہوں، سیدھا گھر جاتا ہوں، اس کو روٹی کھلاتا ہوں، اس کو پیشاب کراتا ہوں، اس کو پاخانہ کراتا ہوں، اس کو کپڑے پہناتا ہوں، تو میری شام تک یہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، گھر کے سارے کام اس کو کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیوٹی میں نے سنبھالی ہوئی ہے کہ اس کو ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو پیشاب کراتا ہوں، پاخانہ کراتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی عمر 16 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحت مند جسم دیا ہے۔ جو لوگ بے روزگاری کا واویلا کرتے ہیں، سر درد کا واویلا کرتے ہیں، تنگ دستی کا واویلا کرتے ہیں اور غربت کا واویلا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا واویلا کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفیں زیادہ دی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں زیادہ دی ہیں۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ پھر ہمیں کھانے کے لیے غلہ چاہیے، اگر ہمارے پاس پیسے بھی ہوں لیکن اللہ غلہ ہی نہ اگائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ پانی نہ دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں میٹھے پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ میٹھا پانی ہم سے چھین لے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں ہر وقت آکسیجن کی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ جیسے آج کل گیس کی ضرورت ہے نا، لکڑیاں تو کوئی کوئی جلاتا ہے، اکثر لوگ گیس استعمال کرتے ہیں،
گیس کی ضرورت ہے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں گیس کی شارٹیج ہے، گیس نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو جیسے سوئی گیس نہیں ہے اور اس کی شارٹیج ہے اور لوگ پریشان ہیں، اگر کبھی آکسیجن کی شارٹیج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آکسیجن کی شارٹیج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ جو کچھ کمائیں گے اس سے ہم اپنی آکسیجن کا خرچہ بھی نہیں پورا کر سکیں گے، کھانے کا، پینے کا، اور بجلی کا بل اور گیس کا بل یہ تو الگ ہوا، صرف ہم آکسیجن کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آکسیجن بند کر دے، آکسیجن کم کر دے اور ہمیں خرید کے آکسیجن لینی پڑے، تو ہماری تو ساری زندگی کی کمائیاں آکسیجن کی نظر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ زمین کو ہمارے لیے بچھایا، سورج کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور سورج کو ڈبو دیتا ہے تاکہ ہم رات کو آرام کر سکیں۔ ایک مثال ہے، اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ڈبونا چھوڑ دے، دن ہی دن، دن ہی دن، بتائیے ہم بیزار آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے، رات ہی رات، رات ہی رات، سورج نکلے ہی نہیں، تو ہم بیزار آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ ہمیں دن بھی چاہیے، ہمیں رات بھی چاہیے، ہمیں سردیاں بھی چاہیے، ہمیں گرمیاں بھی چاہیے، ہمیں کھانے کو بھی چاہیے، ہمیں پینے کو بھی چاہیے، ہمیں نیند بھی چاہیے۔ نیند بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں جا رہے تھے تو ایک شخص آئے اپنے ایک نوجوان بیٹے کو لے کر، کہنے لگے کہ آپ میرے بیٹے کو جماعت میں لے جائیں گے؟ میں نے کہا ضرور لے جائیں گے بھائی۔ کہنے لگے آپ میرے بیٹے کا خیال کرنا، لیکن ایک بات ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اس کو نیند نہیں آتی، اس کی عمر تھی کوئی 19 سال لڑکے کی، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے نیند کے لیے گولیاں کھاتا ہے۔ میں نے کہا کون سی گولی کھاتا ہے؟ کہا یہ نیند کے لیے روزانہ 63 زینکس کھاتا ہے۔ زینکس ایک گولی ہے نیند کے لیے۔ کتنی گولیاں کھاتا ہے؟ بولیے 63 گولیاں روزانہ کھاتا ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے۔ اس لیے آپ اس کو روکنا نہیں گولیوں سے، 63 گولیاں اس نے کھانی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ تو ہم نہیں کھانے دیں گے۔ کہا پھر سوئے گا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو کیسے سوتا ہے، اللہ سلائے گا اس کو اپنے راستے کی برکت سے، اپنے دین کی برکت سے۔ کہنے لگے دیکھ لے آپ۔ میں نے کہا بالکل، یہ ہماری ضمانت ہے، آپ گولیوں پہ پابندی لگائے، دیکھیں کیسے نیند آتی ہے۔ اس کی ہمارے ساتھ 14 دن کی تشکیل ہوئی، 14 دن کی، اور جہاں تشکیل ہوئی اللہ کی شان، وہ علاقہ ایسا، سندھ کا علاقہ ہے، بدین، گرم علاقہ ہے، اور جس موسم میں ہم گئے وہ تھا اگست کا مہینہ، کہ دن کو مکھیاں اور رات کو ٹکا کے مچھر کاٹتے تھے۔ اب دن کو مکھیاں سونے نہیں دیتی تھیں، رات کو مچھر نہیں سونے دیتے تھے، تو ساری جماعت ہماری پریشان رہتی تھی۔ لیکن اس لڑکے کا نام تھا نبیل، لیکن جماعت میں سب سے زیادہ جو سویا 14 گھنٹے وہ نبیل تھا۔ ہم جاگتے رہتے تھے مچھروں کی وجہ سے، مکھیوں کی وجہ سے، وہ سوتا رہتا تھا، اور گولی ایک نہیں کھائی اس نے، اللہ کے راستے کی برکت سے۔ نیند اللہ کی نعمت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور تمہارا رات کو سو جانا یہ بھی میری نشانی ہے، یہ بھی میری ایک نعمت ہے۔ پوچھو ان سے جن کو نیند نہیں آتی کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان سے جن کو پیشاب نہیں آتا کہ پیشاب آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان سے جنہیں پاخانہ نہیں آتا، پاخانہ آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں بڑے تجربے ہوتے ہیں، انسان سیکھتا ہے تجربوں سے، احساس ہوتا ہے نعمتوں کا۔ جماعت چل رہی تھی ہماری، اس میں ہمارے ایک ساتھی کا پیشاب بند ہو گیا۔ اب پیشاب آ نہیں رہا، مگر گردے تو پیشاب کو پھینکتے ہیں نا مثانے کی طرف، اب وہ مسلسل پھینک رہے ہیں، تو مثانہ پھول کے موٹا ہو گیا۔ اب درد شروع ہو گیا،
अब वो बेचारा बैतुल खला जाए तो सही, लेकिन पेशाब ही ना आए। तो इतना शदीद उसे दर्द शुरू हो गया, कहने लगा अब मुझे छुरी दो, मैं अपना पेट काट के पेशाब निकालता हूँ। इतना उसको दर्द था पेशाब के रुकने का। चुनांचे उसको अस्पताल लेकर गए और उसका पेशाब निकाला। डॉक्टरों ने 25,000 रुपए लिए और पेशाब निकाला। कितने पैसे लिए भाई? अगर हर पेशाब के 25,000 देने पड़े तो हमारी तो प्रॉपर्टियां पेशाब के पीछे बिक जाएंगी। ये आपके सारे होटल जो बने हुए हैं ये सारे पेशाब की नजर हो जाएंगे कि पेशाब आ जाए, पाखाना आ जाए। पेशाब का आना नेमत, पाखाने का आना नेमत, कदम का उठना नेमत, जमीन पे कमर के बल लेटना ये भी नेमत है, सीधा चित लेट जाना ये भी नेमत है। हम लोग जमात में चल रहे थे तो हमारे साथ एक बड़े मियाँ थे, पेशावर में जमात थी हमारी, एक बड़े मियाँ थे। तो वो कभी भी सोते नहीं थे, न दिन को न रात को। मैंने कभी नोट नहीं किया, जमात का जिम्मेदार मैं था। एक दिन साथी बहुत ज़्यादा थक गए थे गश्तें कर करके, तो मैंने सबसे कहा, मैंने कहा भाई अब सारे के सारे फौरन सो जाओ ताकि फिर रात को देर तक हम काम कर सकें। दिन को ज़ोहर के बाद सारे साथियों को सुला दिया, सारी जमात सो गई, ये फिर भी बैठे रहे। मैंने कहा यार इनको क्या मसला है, सोते ही नहीं है। बिस्तर पीछे लगा लिया, टेक लगा ली और बैठे बैठे सो रहे। तो मैंने उनको हाथ लगा के मैंने कहा आप सोते क्यों नहीं हैं, सीधे सो जाए ना सही तरीके से। तो कहने लगे कि मैं सीधा सो नहीं सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अल्लाह ताला ने इंसान का जो मैदा बनाया है, जब इंसान के मुंह में लुकमा जाता है तो वो मैदे का मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है और खाना उसके अंदर चला जाता है ऑटोमेटिकली ही। जैसे आप सऊदी अरब गए होंगे, यूं जाओ तो दरवाजे खुद खुल जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो चले जाओ फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं। लुकमा जब आप मुंह में डालते हैं तो मैदे का दरवाज़ा खुल जाता है और लुकमा अंदर चला जाए मैदे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। कहने लगे हर आदमी के मैदे का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन मेरे मैदे का दरवाज़ा मुस्तकिल खुला हुआ है, ये बंद होता ही नहीं है। इसलिए अगर मैं लेट जाऊंगा ना तो मेरा मैदे का खाना सारे का सारा मुंह में आ जाएगा। तो मैंने कहा इसका कोई इलाज का, ये ला इलाज मर्ज है। मेरे इतने बरस हो गए हैं कि मैं लेट के नहीं सोया, मैं बैठ बैठ के सो जाता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरे रहमान में 33 दफा 33 3 और 33 दफा अल्लाह ताला ने एक आयत को दोहराया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए दुनिया के इंसानों जिन्नों, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तुम पे इतनी अल्लाह की नेमतें हैं कि तुम तो उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा हम पर अल्लाह ताला के एहसानात हैं, जिसके शुक्रिये में अगर हम सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें तो भी हम अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को चाहिए कि कभी भी अल्लाह की नाफरमानी न करे, क्योंकि उसकी नेमतें हमारे ऊपर, उसके हम पे एहसानात हैं। और दूसरे नंबर पर हम पर सबसे ज़्यादा जिस ज़ात के एहसानात हैं, सबसे ज़्यादा जिस ज़ात के एहसानात हैं, सबसे ज़्यादा जिस ज़ात के एहसानात हैं, पता है वो कौन है? वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं है, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिनके हम पे एहसानात हैं। क्या एहसानात हैं उनके? उनके एहसानात ये हैं कि अगर वो न होते तो हम इंसान न होते, अगर वो न होते तो हम हैवान होते, अगर वो न होते तो हम अल्लाह को न जानते, अगर वो न होते तो हमारे पास कलमा न होता,
وہ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو سجدہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو یہ رشتے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ماں اور باپ کو کوئی نہ پہچانتا، وہ نہ ہوتے تو بھائی اور بہن کو کوئی نہ پہچانتا، وہ نہ ہوتے تو سارے ہی حرام زادے ہوتے۔ نکاح کا طریقہ تو انہوں نے دیا نا ہمیں۔ جن قوموں نے ان کو فالو نہیں کیا وہ اپنے باپ کو نہیں جانتے، جن قوموں نے ان کو فالو نہیں کیا، ان کو اپنا امام نہیں بنایا، وہ اپنے چچا اور تایا کو نہیں جانتے، وہ اپنے دادا کو نہیں جانتے، وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو نہیں جانتے، وہ اپنے تایا زاد بھائیوں کو نہیں جانتے، وہ اپنے دادا اور دادی کو نہیں جانتے، وہ صرف ایک عورت کو جانتے ہیں جن کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور بس، اور کسی کو نہیں جانتے۔ ہمارا ایک ایسے ملک میں جانا ہوا جہاں کا حال یہی تھا، وہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا، صرف ماں کو جانتے ہیں۔ باپ کا پوچھو کہتے پتہ نہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے۔ اور سب سے زیادہ ان کے احسانات ہیں کہ انہوں نے یہ دین کا پیغام اور یہ حق پیغام اور یہ اللہ کا کلمہ اور یہ اللہ کا کلام اور یہ اللہ کا پیغام ہم تک جو پہنچایا وہ ڈاک کے ذریعے سے نہیں پہنچایا، ٹی سی ایس کے ذریعے سے نہیں پہنچایا، یہ بڑی تکلیفوں سے پہنچایا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ کوئی اور ہوتا تو چھوڑ کے بیٹھ جاتا، بھاڑ میں جائیں سارے کے سارے، میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے اتنی ماریں کھاؤں خام خواہ۔ کوئی اور ہوتا تو ماریں کھا کھا کے تھک کے بیٹھ جاتا، لیکن ہم قربان جائیں مدینے والے پر جو ماریں کھاتے رہے، پیغام سناتے رہے، دھکے کھاتے رہے، پیغام سناتے رہے، فاقے اٹھاتے رہے، پیغام سناتے رہے، گالیاں سنتے رہے، پیغام سناتے رہے، دھکے کھاتے رہے، پیغام سناتے رہے، پتھر کھا کھا کے لہو لہاں ہوتے رہے اور پیغام سناتے رہے۔ اور صرف پیغام سنانے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کوئی کسی کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرے گا جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کی ہیں، ہمارے لیے کی ہیں، آپ کے لیے کی ہیں۔ جتنی دعائیں ہمارے لیے کی ہیں ہمارے نبی نے، اتنی دعائیں کوئی کسی کے لیے نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے موڈ میں تھے، تو مجھے اچھا موقع لگا تو میں نے اپنے لیے خصوصی دعا کی درخواست پیش کر دی۔ ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، ایک ہوتی ہے انفرادی دعا۔ بعض لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، انفرادی دعا نہیں کرتے۔ انفرادی دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ سب کو ہدایت دے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہدایت دے یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اسلام آباد میں جماعت میں چل رہے تھے تو ایک ساتھی سے ایسے ہی میں نے کہا، بڑے میاں تھے، بزرگ تھے، تو میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں خصوصی نام لے کے۔ کہنے لگے اللہ ساری امت کو ہدایت دے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے اپنے لیے دعا کا کہا، آپ ساری امت کے لیے کر رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں اللہ ساری امت کو ہدایت دے، اس میں آپ بھی آ گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے، کوئی دعا کا کہے تو خاص اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ میری امی کے لیے تو دعا کریں، بڑی مخالف ہے اسلام کی، آپ اس کے لیے دعا تو کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تو میں نے گھر دوڑ لگائی، میں نے کہا دیکھوں حضور کی دعا پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ کہنے لگے جو ہی میں دوڑ لگا کے گھر پہنچا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ ذرا صبر کرو میں نہا رہی ہوں۔ چنانچہ جب نہا چکی تو جو ہی ابو ہریرہ گھر میں داخل ہوئے تو کہنے لگے ابو ہریرہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ خصوصی دعا۔ اسلام میں سب سے پہلی اجتماعی دعوت، اجتماعی بیان وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ اسلام میں دین کی جو دعوت تھی وہ انفرادی تھی، چونکہ لوگ دشمن تھے سارے کے سارے۔ سب سے پہلا اسلام میں بیان سب بتائیں کس نے کیا ہے؟ آواز نہیں نکل رہی آپ کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ لیکن جو ہی انہوں نے بیان شروع کیا تو کفار چاروں طرف سے اٹھے اور مار مار کے بے ہوش کر دیا، لہو لہاں کر دیا۔ سب سے زیادہ جس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارنے میں خباثت کا مظاہرہ کیا وہ تھا عتبہ، ابو سفیان کا سسر۔ سب سے زیادہ اس نے خباثت دکھائی، لاتیں ماری اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے منہ پر لاتیں ماری، اور چہرہ ایسا کر دیا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا، آنکھیں بند ہو گئیں سوجنے کی وجہ سے، ناک اور ہونٹ ایک ہو گئے سوجنے کی وجہ سے، اور زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ گھر اٹھا کے لائے گئے تو بنو تیم جو ان کا قبیلہ ہے ان کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے سارا منظر دیکھا تو انہوں نے بیت اللہ میں اعلان کیا اگر ابو بکر ان زخموں سے مر گئے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ کو قتل کریں گے، اور یہ کہہ کر ان کو اٹھا کے گھر لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے پانی کے چھینٹے مارے اور جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ہونٹ ہلے اور آواز نکلی تو فرمانے لگے محمد کیسے ہیں؟ تو بنو تیم کے جو لوگ ابھی کافر تھے کہنے لگے عجیب آدمی ہے یہ، اتنی مار پڑی ہے اس کی وجہ سے اور آواز نکل نہیں رہی، آنکھیں کھل نہیں رہی، اور اب بھی اگر آواز نکلی ہے تو اس کا پوچھ رہے ہیں، یہ جانے اس کا کام، ہم جا رہے ہیں اپنے گھر۔ اور والدہ سے کہہ کے گئے اس کا خیال کرنا، ام الخیر حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ، اس کا خیال کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، تو فرمانے لگے کھانا بھی مجھ پر حرام، پینا بھی مجھ پر حرام جب تک ایک دفعہ حضور سے نہ مل لوں۔ چنانچہ والدہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس حال میں دیکھا تو حضور بھی رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق آپس میں گلے مل کے رونے لگے۔ حضور بھی رو رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال میں اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میری اس ماں کے لیے تو ہدایت کی دعا کرتے۔ اب صحابہ کے جذبات کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے۔ زخم تازہ ہیں، آنکھیں کھل نہیں رہی، ہونٹ پھٹے ہوئے، چہرہ لہو لہاں ہے، اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری امی کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت دعا کی اللہم اہد ام ابی بکر، اے اللہ ابو بکر کی ماں کو ہدایت دے۔ جو ہی یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے حضرت ابو بکر کی والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے، اس میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں نا، خصوصی دعا۔ موڈ اچھا تھا، کہنے کی ہمت ہو گئی، آپ نے اسی وقت دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے چھپے کھلے سب گناہ معاف کر دے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے اللہ کے نبی کی اس دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی، یہاں تک کہ میرا سر میری گود میں آ گرا۔ جب آدمی زیادہ ہنستا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، میرا سر میری گود میں آ کے گرا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب حضرت اما عائشہ کا یہ حال دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت خوشی ہوئی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیوں خوشی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ سمپل طریقے سے کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے بغیر کسی کے کہے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں۔ اما عائشہ کے لیے دعا کی سمپل طریقے سے، ایسے ہی، پتہ نہیں وضو بھی تھا یا نہیں تھا، نماز میں بھی نہیں تھے، مصلی میں بھی نہیں تھے، مسجد میں بھی نہیں تھے، لیکن امت کے لیے ہر نماز کے اندر دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ بتائیے کتنے ان کے احسانات ہیں۔ 23 برس کتنی نمازیں ہمارے نبی نے پڑھی ہوں گی، اور ہر نماز کا خود فرما رہے ہر نماز کے اندر دعا کرتا ہوں۔ بتائیے دعائیں کتنی بن گئیں، کتنی بڑی تعداد بن گئی دعاؤں کی، اور یہ دعا کس کے لیے تھی؟ یہ آپ کے لیے تھی، میرے لیے تھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے تھی۔ ان احسانات کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ اور بعض دفعہ رات کو اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتے، اور کرتے 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 ساری رات دعائیں کرتے اور صبح تک روتے رہتے۔ ایک دفعہ اسی طرح صبح تک روتے رہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ آپ ساری رات کیوں روتے رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے جا کے کہو کہ میری امت کے غم نے مجھے سونے نہیں دیا، میں اس لیے روتا رہا۔ اللہ کے نبی کی طرف حضرت جبریل اللہ کی طرف سے جواب لائے، اے میرے نبی آپ روئیں نہیں، پریشان نہ ہوں، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور خوش کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن جیسے آپ کہیں گے نا ہم ایسے ہی کریں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے۔ اتنی دعائیں کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے؟ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت 11:30 بجے اسی کے آس پاس عرفات پہنچے، منا سے عرفات پہنچے۔ عرفات میں پہنچ کے آپ نے غسل فرمایا، یہاں تک کہ زوال گزر گیا، پھر آپ نے خطبہ دیا، بیان فرمایا، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اکٹھے، 2 وہ 2 یہ 4 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ جبل رحمت کے پاس تشریف لائے، اور جبل رحمت کے پاس جب تشریف لائے اب صحابہ کا آپس میں کچھ چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بعض کہنے لگے آج حضور کو روزہ ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بعضوں نے کہا نہیں روزہ ہوتا تو ہمیں بھی بتاتے، اکیلے اکیلے تو نہ رکھتے، ہمیں بھی بتاتے۔ تو یہ کچھ صحابہ کہتے روزے دار ہیں، کچھ کہہ رہے تھے نہیں روزہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اختلاف حضرت ام سلمہ تک پہنچا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دودھ کی پیالی ہمارے نبی کو بھیجی، اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی کو روزہ ہوگا تو معذرت کر لیں گے، اور اگر روزہ نہیں ہوگا تو دودھ پئیں گے، اس لیے کہ آپ دودھ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا انکار نہ کرو، ایک تکیے کا، ایک خوشبو کا، اور ایک دودھ کا۔ اگر کوئی خوشبو پیش کرے تو لے لیا کرو،
تکیہ پیش کرے تو لے لیا کرو، اور اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہ کرو، لے لیا کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو دودھ کی پیالی بھیجی، آپ نے اس دودھ کو پیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ آج اللہ کے نبی کو روزہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے جبل رحمت کے پاس اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی، اور وہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، لیکن آواز سے نہیں، چپکے چپکے آہستہ آواز سے آپ مانگتے رہے، اور یہ دعا اتنی لمبی ہوئی اتنی لمبی ہوئی اتنی لمبی ہوئی کہ غروب آفتاب تک چلتی رہی۔ گرمیوں کا موسم ہے اور ظہر کے وقت میں اثر پڑی گئی ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک بتائیے کتنے گھنٹے بن گئے؟ 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون سی دعا مانگی ہے، بس مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ آفتاب جب غروب ہوا، آپ نے اونٹنی منگوائی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ اونٹنی پہ بٹھایا اور چلنا شروع ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں آپ کو پیشاب آیا، آپ پیشاب کے لیے اترے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے صرف فرض وضو کیا، سنت ادا نہیں کی، منہ مبارک دھویا، بازو دھوئے، مسح کیا اور پاؤں دھو لیا اور سواری پہ بیٹھنے لگے۔ حضرت اسامہ نے کہا الصلاۃ، یا رسول اللہ مغرب نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز ہمیں آگے پڑھنی ہے۔ چنانچہ چلتے چلتے آپ مزدلفہ پہنچے تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ آپ نے عشاء اور مغرب دونوں کٹھے مزدلفہ میں جا کے پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہیں رات کا قیام ہوا۔ صبح کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں آپ مسکرانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے ساتھ چپکے رہتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مسکرا کس بات پہ رہے؟ اس وقت تو کبھی آپ سے مسکرانا دیکھا نہیں گیا، آج آپ مسکرا رہے ہیں، اس وقت میں عبادت کے دوران مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کل سے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش کر دے، تو کل اللہ نے مجھے مغرب سے پہلے اللہ نے مجھے کہا تھا میرے نبی اب آپ رونا بند کریں، ہم نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا لیکن ہم ظالم کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، جب تک حق والا معاف نہ کرے تو میں کیسے معاف کروں؟ لیکن میں نے اللہ سے پھر بھی دعا کرنا چھوڑی نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ کیا دعا کرتا رہا؟ اللہ سے یوں کہتا رہا یا اللہ کل قیامت کے دن جب ظالم مظلوم پیش ہوں گے تو ظالم مظلوم سے حق کا مطالبہ کرے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظالم کو، آپ مظلوم کو جو اس کا حق ظالم نے کھایا ہے اس کو آپ اپنی جیب سے عطا کر دیں، اپنے خزانوں سے ادا کر دیں، اور اس کو راضی کر کے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں۔ آپ فرمانے لگے یہ میں دعا کل سے مانگ رہا ہوں اور اب جا کے وہ قبول ہوئی ہے، اور اب جا کے مجھے جبریل نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی میں نے آپ کی امت کے ظالم مظلوم سب کو معاف کر دیا۔ آپ فرمانے لگے جب اس کی خبر نیچے آئی اور شیطان نے سنا تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور رونے لگا اور چیخنے لگا۔ جب میں نے شیطان کو ذلیل و رسوا دیکھا اور سر میں مٹی ڈالتے دیکھا تو اس پہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اتنی دعائیں کوئی کرے گا کس کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے انتقال سے 6 دن پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ بیمار تھے، 6 دن پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے گھر پہ، اور آپ نے فرمایا جو حاضر ہوئے ان سے فرمایا میرے تو دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میرے بعد میری جتنی امت آئے ان سب کو میرا سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر! سنا کبھی آپ نے کہ کسی نے مرتے وقت کہا ہو کہ میرے پوتوں پڑپوتوں کو میرا سلام کہنا؟ کبھی سنایا آپ نے کسی کے بارے میں؟ قیامت تک جتنی میری امت آئے گی ان سب کو میرا سلام پیش کرنا۔ آخر جن کے لیے رات ساری رات روئے ہیں تو ان کو سلام تو پیش کریں گے نا۔
اگر کوئی روتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے روتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے پوتے کے لیے روتا ہے، یہ نہیں کہ جو نسل ابھی دنیا میں آئی نہیں ان کے لیے بھی روتا ہے، ایسا تو کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی نسلوں کے لیے رو رہے ہیں، قیامت تک کی نسلوں کے لیے، اور فرما رہے ہیں قیامت تک جو میری امت آئے گی ان سب کو میرا سلام کہنا۔ جب انتقال کا وقت بالکل عین قریب آیا اور حضرت جبریل آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ حضرت ملک الموت دروازے پہ ہیں، اگر آپ اجازت دے تو اندر آ جائیں۔ فرمایا اجازت ہے۔ جب وہ آئے انہوں نے آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلے آدمی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی شخصیت ہیں جن سے پوچھ کے مجھے اندر آنے کا حکم تھا، اس سے پہلے مجھے کسی کو پوچھ کے اندر جانے کا حکم نہیں تھا، اور آپ پہلی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے کہا اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ رہنے کی اجازت ہے، لیکن میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ اللہ کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ کس کو شوق ہے؟ سبحان اللہ۔ رہ سکتے ہیں آپ، لیکن سچی بات یہ کہ اللہ کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں بھی اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام کو فرمایا آپ جائیں اللہ سے پوچھ کے آئیں۔ تو میں تو آ جاتا ہوں لیکن پیچھے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بھائی میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھائی گاڑی آہستہ چلاؤ، آہستہ گاڑی چلاؤ، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، مرواؤ گے خام خواہ۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا؟ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ جواب لائے اے میرے نبی آپ اطمینان سے ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ جواب آیا تو آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میرا دل مطمئن ہے اور اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ حضرت ملک الموت سے فرمایا اب آپ اپنا کام شروع کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں رہنا تو اس لیے رحمت ہے کہ میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں جس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہو، لیکن میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال فرشتے مجھے آ کے سنایا کریں گے، جب میں تمہارے اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی تعریف کروں گا، جب تمہارے گناہ دیکھوں گا تو قبر میں بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ہمارے نبی عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کے احسانات کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ اور کل قیامت کے دن جب ہم پیش ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انبیاء کے بھی ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، عجیب منظر ہوگا وہ۔ عرش اترے گا، دھڑ دھڑ فرشتے اتریں گے، ساری دنیا گھبرا رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور کلیجے منہ میں آ جائیں گے، اور اتنی دہشت ہوگی کہ فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، انبیاء بھی اللہ پاک سے اپنی اپنی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی ایک ہستی ایسی ہوگی کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی امت کے لیے بخشش مانگ رہی ہوگی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بتائیے ان کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ ایسا کریم کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے احسانات کسی اور کے ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر؟
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ کبیرہ گناہ کیے اور کبیرہ گناہ کر کر کے مر گئے، کل قیامت کے دن مایوس نہ ہوں، میں جو ہوں ان کے لیے شفاعتی، میں جو ہوں ان کے لیے، بھائی گناہ گار مایوس نہ ہوں، میں جو ہوں انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ ایک بدو نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے درود شریف کے فضائل پر، اس کا نام ہے القول البدیع، بہت زبردست کتاب ہے، علماء کو پڑھنی چاہیے۔ درود شریف کے فضائل پر جس عالم نے جو کتاب لکھی ہے اس نے استفادہ اس کتاب سے کیا ہے، القول البدیع۔ اس میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا درود و سلام پڑھ رہا تھا کہ ایک بدو آیا اونٹنی پہ چڑھ کے، اس نے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور خود اندر آیا، اور اندر آ کے اللہ کے نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ پاک کا ارشاد ہے، پہلے صلاۃ و سلام پڑھے پھر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے نبی، اگر یہ گناہگار تیرے پاس گناہ کر کر کے آئیں، اللہ سے بھی معافی مانگے، آپ سے بھی معافی کی درخواست کریں، پھر آپ ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ آپ کے استغفار پر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ کے پاس آئے اور آ کے استغفار کرے اور آپ بھی اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ اسے معاف کر دے گا، میں تو توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے روتے ہوئے چند اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء آدمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليهما ما جرى القلم۔ یہ چار اشعار اس نے پڑھے اور روتے روتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ علامہ عتبی کہتے ہیں جو ہی اس نے یہ اشعار پڑھے تو ایک دم مجھے آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ نے فرمایا عتبی بھاگ کے جا اس بدو کو بتا کہ تو نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے اللہ سے تمہارے لیے استغفار کیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ جو اشعار بدو کے نا یہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، یہ ہمارے نبی کا روزہ، یہ ستون اور یہ ستون یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ اے اللہ کے نبی آپ ہی تو وہ ہیں جن کی شفاعت کا ہمیں آسرا ہے، جس دن پلسرات پہ قدم پھسل رہے ہوں گے، ڈگمگا رہے ہوں گے اور جہنم کے خوف سے لوگ لرز اور کانپ رہے ہوں گے، اس دن آپ ہی کی شفاعت کا تو آسرا ہوگا، آپ ہی کی شفاعت سے تو بچیں گے ہم، ورنہ ہمارے اپنے اعمال تھوڑی ہیں کوئی ایسے۔ سبحان اللہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس دن حضور اپنے ایک ایک امتی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ بتائیں ان سے زیادہ احسان کسی کے ہو سکتے ہیں بھائی؟ بولیے۔ اب یہ حضور کے احسانات ہیں، یہ حضور کا ہمارے ساتھ رویہ ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ ہے۔
یہ رویہ ہمارے ساتھ حضور کا ہے. اب ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ ہے. ہم نے اپنے نبی کی سنت کا کیا حشر بنا رکھا ہے, ہم نے اپنے نبی کی شریعت کا کیا حشر بنا رکھا ہے, ہم نے اپنے نبی کے دین کا کیا حشر بنا رکھا ہے. آج ساری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کو جو اسٹائل ناپسند ہے وہ اسی محمد مصطفیٰ کا اسٹائل ناپسند ہے. ہمارا نوجوان جب نائی کے پاس بال بنوانے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا مسنون بال بنانا, وہ انگریزوں اور فساق اور فجار کی لگی ہوئی تصویروں میں سے کسی ایک تصویر پہ انگلی رکھ کے کہتا ہے ایسے بال بنانا میرے. آج ہماری ماں بیٹی اپنا برقع منگوانے کے لیے یہ نہیں کہتی میرا برقع اماں فاطمہ جیسا لانا, میرا برقع اماں عائشہ جیسا لانا, میرا برقع ایسا لانا جو اللہ کو پسند ہو, اللہ کے نبی کو پسند ہو. یہ نہیں کہتی, وہ کہتی جو سب سے زیادہ فیشنیبل ہو نا وہ لانا. آج ہماری ماں بیٹی اپنے کپڑے سلواتے ہوئے اپنی درزن کو یہ نہیں دیتی, یہ نہیں بتاتی کہ میرے کپڑے ایسے سینا جیسے حضور کو پسند تھے, بلکہ وہ ایسے ٹائٹ کپڑے سلواتی ہے, ایسے باریک کپڑے سلواتی ہے, ایسے تنگ کپڑے سلواتی ہے کہ سارا جسم اس میں سے جھلک رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ گویا وہ ہماری بیٹی اور ماں چھڑا چلا رہی ہوتی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ تو سن لیا, اب یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. شکلیں اس کے دشمنوں والی, لباس اس کے دشمنوں والے, زندگی اس کے دشمنوں والی, تجارت اس کے دشمنوں والی, ہمارا آئیڈیل اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ہم کتنے بے وفا ہیں. نعرے حضور کے شکلیں دشمنوں والی, نعت حضور کی تعریف میں اور شکلیں دشمنوں والی. کیوں نہیں ہمیں حضور کا چہرہ پسند آتا, کیوں نہیں ہمیں حضور کا اسٹائل پسند آتا. ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت تو کوئی نہیں ہے, ہمارے نبی کے طریقے سے زیادہ خوبصورت طریقہ کسی کا نہیں ہے. کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین تھا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن, ہمارے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین. گلاب کا پھول کیا کھلے گا جو ہمارے نبی کا چہرہ کھلتا تھا. 14ویں کے چاند کی کیا کرنیں ہیں جو ہمارے نبی کے چہرے سے کرنیں نکلتی تھیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نکلنے والی شعاعیں اور نور کی کرنیں دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. کیا کہنے اس چہرے کے جس چہرے کی قسم کھائی ہے اللہ نے. اللہ اکبر, اللہ نے حضور کے چہرے کی قسم کھائی ہے. قسم ہلکی پھلکی چیز کی نہیں کھائی جاتی, بڑھیا چیز کی کھائی جاتی ہے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ نے ہمارے نبی کے چہرے کی قسم کھائی, زلفوں کی قسم کھائی. تو آپ سارے یہ نیت کریں اپنے چہرے اپنے نبی کے اسٹائل کے مطابق بنائیں گے. چہرے میں اپنے نبی کی نقل کریں, لباس میں اپنے نبی کی نقل کریں, اپنے اخلاق میں اپنے نبی کی نقل کریں, اپنے دن اور رات کے معمولات میں اپنے نبی کی نقل کریں. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں کس کی نقل کرنی ہے؟ اپنے نبی کی. اللہ تعالیٰ کی محبت تو دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اگر تم نے میرے محمد کی مان لی نا بس پھر تم سمجھو کہ تم نے میری بھی مان لی. اللہ اکبر, تم نے میرے محمد کی مان لی نا علیہ السلام کی تو تم سمجھو تم نے میری بھی مان لی. تو ہم اور آپ یہ نیت کریں اب اپنے نبی کے وفادار امتی بن کر, ان کے وفادار غلام بن کر ہم زندگی گزاریں گے, اور اپنی زندگی کی ہر بات میں ہر کام میں کوئی قدم اپنے نبی کی سنت سے ہٹ کے نہیں اٹھائیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے پیارے بچوں کو سمجھائیں,
میں تو جب کبھی بھی یہاں KPK میں آتا ہوں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ یہاں کے بوڑھوں کی شکلیں الگ ہیں، یہاں کے جوانوں کی شکلیں الگ کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ کسی اور دین میں ہے، یہ کسی اور دین میں ہے۔ ان کے چہروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، انہوں نے شلوار کرتے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے چہروں پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ پہلی صف میں بیٹھے قرآن پڑھتے نظر آتے، اور ان کے نوجوانوں کے چہروں سے داڑیاں صاف، ان کے سروں سے نہ پگڑیاں، نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں، اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں، اور یہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں۔ تو ان بوڑھوں جوانوں میں فرق کیوں ہے بھائی؟ کوئی الگ دین ہے کیا ان کا؟ ہمارے یہاں تو بوڑھے بھی بے دین ہیں، جوان بھی بے دین ہیں، لیکن یہاں تو ایسے نہیں تھا۔ تو یہ کیوں بدل گئے ہیں؟ یہ اس لیے بدل گئے ہیں کہ ان نوجوانوں کے بڑوں نے ان کو اپنے نبی کی سیرت سے، اپنے نبی کی عزت اور عظمت سے متاثر نہیں کیا۔ ان کو متاثر کیا ہے کھلاڑیوں نے، ایکٹروں نے، سنگروں نے، ڈانسروں نے، ان کو متاثر کر لیا ہے، اس لیے انہی کے پیچھے چلتے ہی ہیں۔ کسی نے اچھا گانا گایا تو ہمارے نوجوان اسی کے لٹو ہو جاتے ہیں، کسی نے اچھی فلم بنائی ہمارے نوجوان اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کسی نے چھکا مارا ہمارے نوجوان اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ارے اس کے دیوانے کیوں نہیں ہو جاتے جو ایک رات میں ساتواں آسمان گھوم کے آ گیا، ایک رات میں عرش سے ہو کے آ گیا، ایک رات میں اللہ سے مل کے آ گیا، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھیڑیوں نے جسے سجدے کیے، درختوں نے جسے سجدے کیے، جانوروں نے جسے سجدے کیے، پتھروں نے جس پہ درود و سلام پڑھے، اس کے گرویدہ کیوں نہیں ہوتے ہم؟ ایک دفعہ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے ہمیں، بکری کا دودھ پلاؤ گے؟ کہنے لگے جی میں تو امین ہوں، میرے پاس سے بکریاں امانت ہیں، میں نہیں پلا سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جس کے ابھی تھن ہی نہیں آئے؟ چونکہ بکری کو تھن تب نکلتے ہیں جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے، گابھن ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو زیادہ تھن نہیں ہوتے۔ آپ نے کہا کوئی ایسی بکری ہے ریوڑ میں جس کو ابھی جو حاملہ ہی نہیں ہوئی، جس کے ساتھ کسی نر کا میلاپ ہی نہیں ہوا اور وہ حاملہ ہی نہیں ہوئی، ابھی اس کے تھن ہی نہیں نکلے، ایسی کوئی بکری ہے؟ کہانی ہاں ایسی بکری ہے، چھوٹی عمر کی ہے، ابھی اس کے تھن ہی نہیں نکلے، اور میں وہ بکری لے آؤ۔ وہ بکری آئی، سرکار کے ہاتھ لگے تو اتنے تھن نکل آئے، اس کے سرکار کے ہاتھ لگے تو تھن نکل آئے، اور لبا لب دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے دودھ دوہا، خود پہلے اس چرواہے کو پلایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، پھر خود پیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان تھنوں سے فرمایا جیسے تھے ویسے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ تھن دوبارہ ویسے کے ویسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ غزوہ تبوک میں ہمارے نبی کے ساتھ 30,000 مسلمان تھے۔ کتنے مسلمان تھے؟ 30,000 مسلمان۔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک چشمہ پڑتا تھا، مگر اس کا پانی تھوڑا تھوڑا تھا۔ یہاں 30,000 آدمی، اب 30,000 آدمی، پھر ان کے جانور بھی، اونٹ، ایک اونٹ کو کتنا پانی چاہیے؟ گھوڑے، گدھے، خچر، ایک جانور پہ 6 آدمی سوار تھے، باری باری 6 آدمی، تو 30 کو اگر 6 پر تقسیم کیا جائے تو کتنے جانور بنے؟ 5,000 5,000 جانور اور 30,000 آدمی۔ ہمارے نبی نے واپسی میں اپنے کچھ صحابہ سے فرمایا تم ذرا جلدی جاؤ اور اس چشمے پہ جا کے تھوڑا پانی اکٹھا کرو، تاکہ اتنے سارے لوگوں کو پانی چاہیے، وہ تو تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے، اس کو کیسے کافی ہوگا، اور سارا راستہ پیاسا چلنا مشکل ہے۔ لیکن چند اور بد نیت لوگوں نے اس پانی پہ قبضہ کیا اور وہ پانی استعمال کر لیا، پانی تھوڑا رہ گیا۔ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو تھوڑا سا پانی، آپ نے اس پانی میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈالا۔ اس پانی میں کیا ڈالا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں کے پوروں سے پھوٹ پھوٹ کے پانی نکلنے لگا، اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ 30,000 آدمیوں نے پیا، 5,000 جانوروں نے پیا،
اور سارے مسلمانوں نے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ ایسے با کمال نبی کے دیوانے کیوں نہیں بنتے؟ کتنے عظیم الشان نبی ہیں ہمارے۔ تو آپ سارے نیت کریں کہ اب ہم نے اپنی پوری زندگی اپنے نبی کے نقش قدم پہ گزارنی ہے، اپنے بچوں کو اس پہ لگانا ہے، اپنی عورتوں کو اس پہ لگانا ہے، اپنے سارے ماحول اور معاشرے کو تبدیل کر کے ان سب کو غلام محمد بنانا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اپنے سارے معاشرے کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں پہلی تشکیل کرنے لگا ہوں، جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، اگر انہوں نے آج پکا عزم کر لیا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ پکی نیت کر لی ہے بیٹا آپ نے یا کچی ہے؟ کب سے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بھی کر لی؟ ماشاء اللہ۔ اور کس نے کی ادھر؟ ماشاء اللہ، آپ نے بھی کر لی؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ۔ سارے نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی یہ ایک پہچان ہے، پہچان ہے۔ قبر میں جائیں داڑھی لے کے جائیں تاکہ دیکھتے ہی فرشتہ پہچانے کہ محمد ہی آیا ہے۔ یہ پہچان ہے ہماری۔ ظاہر بھی بنائیں اندر بھی بنائیں۔ ظاہر جلدی بن جائے گا، باطن بنانے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ وہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر باطن بنے گا۔ ظاہر بنانا بہت آسان ہے۔ کسی کا بیان دل پہ لگ گیا تو ظاہر بدل جاتا ہے۔ تبلیغ میں 3 دن لگ گئے، ظاہر بدل جائے گا۔ 40 دن لگ گئے تو ظاہر بدل جائے گا۔ لیکن باطن بدلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ظاہر کو بھی اپنے نبی کی نقل کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور اپنے باطن کو بھی اپنے نبی کے نقش قدم پہ بنانے کی کوشش کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔